سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب اللہم عجل ولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عین حتی تسکن ورزک طوعا و تمتع فیها طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام و فی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزائر الحسین علیہ السلام اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اهل اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پر محمد و مجلس آزادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات مست شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس کے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات مستے قدیتاً صلوات یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار کر رہے ہو اتنی بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا صاحب الحسین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير اگر تھکے نہیں بیٹھے تو تھوڑی صلوات اونچی آواز نہ زینت المسجد والمحراب والمنبر آتی الہد والخیبر قاتل المرحب والانتر والد شبیر وشبر میر المومنین نعرہ حیدری اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قبول فرما. اس مجلس سے زیادہ ثواب حاضرین مجلس دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما. اور اس مسجد و امام بارگاہ دیاں بنیاداں رکھن والے جڑے بزرگان اس دنیا تو چلے گئے، خدا انہاں دے درجات بلند فرما. اس خوبصورت مسجد و امام بارگاہ کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شاد فرما. اس نو آباد کرن والیاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما. کہ محمد ولی بیت محمد جتنے بزرگ بیٹھے نو خدا صحت نال طول عمر عنایت فرما. جتنے جوان بیٹھے نو خدا سیرت علی اکبر نصیب فرما. پردے وچ موجود ماما بہناں نو خدا سیرت سیدہ نصیب فرما. خدایا جتنے قدم چاہ کے آئے ایک ایک قدم دے بدلے خدا صغائر و کبائر گناہ معاف فرما. اس ذکر وچ بیٹھ کے تہاڈا ساہ لینا میرا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح زہرا دا اجر عطا فرما. مشکل دور میرا اللہ عزاداری اور عزاداران دی خود حفاظت فرما. ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما. اور شیعان پاکستان نو خدا اتفاق و اتحاد دی توفیق عنایت فرما. اس صفحہ آزاد وارث خدا امام زمان دے ظہور تاجل فرما. ان دعاوں دی قبولیت واسطے اور جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات پڑھ. سامعین محترم حاضرین گرامی ابابیل بیت واجب القدر سامعین، جیڑا بندہ بھی اس دنیا تے آیا ہے 4 روزہ زندگی گزار کے ایک دن آسی جداں ہر بندہ یہ دنیا چھوڑ دے سی. نہ دنیا تے آنا انسان دے اختیار وچ ہے، نہ دنیا تو ٹرنا بندے دے وس وچ ہے. نہ انسان اپنی مرضی نال دنیا تے آ سکتا ہے اور نہ ہی انسان اپنی مرضی نال اتھوں جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا اللہ جدہ چاہے جتھا خاندان ہے، جس خاندان نے چاہے جتھا چاہے، جس خاندان نے چاہے، جس شکل و صورت چاہے بندے نے بھیج سکتا ہے، اس نو روکن والا کوئی نہیں. تے جدہ وہ بلاوے وہاں تو بچہ ہوئے، باوے جوان ہوئے، باوے ضعیف ہوئے، سفر چ ہوئے، حضر چ ہوئے، گھر ہوئے یا گھروں باہر ہوئے، وطن تے ہوئے یا پردیس چ ہوئے، سفر چ ہوئے، حضر چ ہوئے، پہاڑ چ ہوئے، صحرا چ ہوئے یا غار چ ہوئے، بیمار ہوئے یا صحت مند ہوئے، جدہ وہ بلاوے وقت کسی دی جرت ہی نہیں جو کوئی انکار کر سکتا ہوئے. جدہ وہ بندے دنیا تے بھیج دائے تو بندے نو دنیا تے آونا پڑا. تے جدہ وہ بلاوے پھر کسی دی جرت ہی نہیں جو کوئی انکار کر سکتا ہو. سامعین محترم، حضرت انسان اتنا بے بس ہے، نہ دنیا تے آون لگیا 1-2 دن دی مہلت مانگ سکتا ہے. توجہ تے بیٹھے ہو. نہ دنیا تے آون لگیا 1-2 دن دی مہلت مانگ سکتا ہے، نہ دنیا تو ٹرن لگیا 1-2 دن دی چھٹی مانگ سکتا ہے. خدا جدہ چاہے اس نے دنیا تے بھیجے، خدا جدہ چاہے اس نے واپس بلا لے. نہ دنیا تے آنا انسان دے اختیار چاہے، نہ دنیا تو ٹرنا بندے دے اختیار چاہے. سامعین محترم، جیڑا بندہ بھی اس دنیا تے آئے پیغام لے کے گھر ویسو، مجلس چاہے کوئی نہ کوئی پیغام اپنے دامن نال باندھ کے گھر لے جا سو. دنیا تے بندہ آئے، ہر انسان دے ذہن ایک طرح سوال اٹھنے چاہیے. اول بات ہے کہ اٹھنے چاہیے، نہیں اٹھ دے تو اٹھنے چاہیے، اور انہاں طرح سوالاں دا جواب بھی حضرت انسان دے کول ہونا چاہیے. پہلا سوال ہر بندے دے ذہن وچ، ساڈے عقائد دی کتاباں وچ طرح سوال موجود ہیں. پہلا سوال، میں کدوں آیا؟ توجہ رکھو. پہلا سوال، میں کدوں آیا؟ اگلا سوال، میری منزل کیا ہے؟ پہلا سوال، میں کدوں آیا، اس دنیا تے جو آیا تے کتھوں آیا، اور میری اگلی منزل کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ خدایا مت اس دنیا تے بھیجن دا مقصد کیا ہے؟ 4 روزہ اللہ نے زندگی عطا کی تھی، خدایا میں کدوں آیا؟ ایک سوال. خدایا میری اگلی منزل کیا ہے؟ دوسرا سوال. اور
خدایا اس دنیا تے کیوں بھیجے؟ تیسرا سوال سامعین محترم، مکتب اہل بیت دے نال تعلق رکھن والا عزادار، مکتب اہل بیت دا ایک طرح امتیاز ہے کہ ساڑھے ہر سوال دا جواب یا اللہ دے قرآن چو ہوندہ ہے یا 14 دے فرمان چو ہوندہ ہے۔ ہر سوال دا جواب یا اللہ دے قرآن چو ہو سی یا معصوم دے فرمان چو ہو سی۔ ہن اے جڑے ترے سوال ہے کہ خدایا میں کدوں آیا، خدایا میری منزل کیا ہے، تے خدایا اس دنیا تے میں نے بھیجیا کیوں آئی؟ سامعین محترم پہلے تو قرآن کھولنا چاہیے۔ اگر قرآن جو جواب نہ ملے، قرآن ہر بات کا جواب ہے، پھر آئمہ دی زندگی پڑھو۔ سامعین محترم آؤ پہلے قرآن کھولیے، جیڑی آیت میں سرنامہ کلام بڑھائیے، اس سے تو 2 سوالوں کا جواب مل ویسی۔ خدایا میں کدوں آیا اس دنیا تے؟ جب میں قرآن کھولیا آواز پروردگار آئی، اِنَّا لِلَّهِ، تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو خدایا میری منزل کیا ہے، اگلی منزل کیا ہے؟ اگلے حصے سے رحمان آدھے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تے رجوع کرنا ہے اس خدا دی طرف۔ تے خدایا تیسرے سوال دا جواب، دنیا تے بھیجیا کیوں ہوئی؟ میرا دنیا تے آمن دا مقصد کیا ہے؟ میرا دنیا تے آمن دا ہدف کیا ہے؟ قرآن آدھے ذرا کھول قرآن، میں نے پڑھ تا صحیح تر پتہ لگ سی جو میں تے دنیا تے بھیجیا کیوں ہے؟ رحمان آدھے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندے خدا دنیا تے میں تے اپنی عبادت واسطے خلق کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موضوع تبدیل کر، اگر سمجھ آ رہی ہے سارے بنے نو جو ایک ایسی صلوات پڑھو، میں یقین ہوئے جو گفتگو سمجھ آ رہی ہے۔ خدایا میں کدوں آیا؟ اِنَّا لِلَّهِ، خدا کی طرف سے۔ واپسی کتے ہے؟ اگلی منزل کیا ہے؟ نالی دسیس وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خدا دی طرف۔ تو خدایا بھیجیا کیوں آئی؟ 4 روز زندگی جو عطا کی تھی، خدایا بھیجیا کیوں آئی؟ رمانہ دیا میں تندسا دنیا سے کیوں بھیجئے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے بندے خدا تینا اپنی عبادت واسطے بھیجیا۔ اگوں اسی بندے چھوٹے، ساڑیاں سوچاں چھوٹیاں، سمجھ نہیں آندی، اسا فقط یہ سمجھتے ہیں جو بس مسجد چلے جاؤ، مصلی عبادت تے بہ جا، نماز پڑھ تو یہی عبادت ہے۔ سامعین محترم انکار نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن خالی مصلی تے آمنا عبادت نہیں۔ اسی سمجھتے ہیں خالی مصلی تے آ کے نماز پڑھنی ہے تو عبادت ہے، خالی مصلی تے آمنا عبادت نہیں۔ تسبیح ہاتھ پکڑ کے تسبیح گھماونا خالی عبادت نہیں ہے۔ لکھاں اور کروڑوں روپے لا کے بندہ حج تے چلا جائے، سامعین محترم عبادت ہے، لیکن خالی بیت اللہ ونجنا عبادت نہیں۔ لکھاں روپے لا کے تساں زیارات تے ویندے ہو، عبادت ہے، لیکن خالی بیت اللہ ونجنا اور خالی روضہ رسول تے ونجنا اور خالی روضہ مظلوم کربلا تے ونجنا عبادت نہیں۔ عبادت کا مفہوم کبھی کھولیا جائے تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع و عریض ہے۔ اسی خالی ویکھدیاں مسجد جڑا آ گیا وہ عبادت کر رہا ہے، جڑا روزہ رکھ رہے وہ عبادت کر رہے۔ نہ سامعین محترم عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ وہ کس طرح؟ روایات اٹھا کے پڑھو، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اگر کسی بھوکے نو کھانا کھویسے قربتاً اللہ، اے بھی عبادت۔ خالی مصلی تے آمنا عبادت نہیں، کسی بھوکے نو کھانا کھواؤ تو بھی عبادت۔ کسی کو پاون جوگا کپڑا کوئی نہیں، کپڑے لے دیو، اے بھی عبادت۔ کسی کو ران جوگا چھت کوئی نہیں، چھت پا دیو، اے بھی عبادت۔ حتیٰ کہ عبادت کا اتنا وسیع و عریض مفہوم ہے، اگر قربتاً اللہ روڈ تے پتھر پیا اور لوگاں واسطے اذیت کا سبب بن جائے، اگر قربتاً اللہ او پتھر چاہ کے تو پاسے تے رکھ، تیرا پتھر چاہنا بھی عبادت شمار ہو سکتا۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، خالی مصلی تے آمنا عبادت نہیں۔ سامعین محترم او جتنا کریم ہے نا میرا اللہ، 14 نہ خالق، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ جتنا بڑا کریم ہے اساں اتنے بڑے نافرمان ہیں۔ راستہ نہیں اساں جتنے نافرمان ہیں، ساڑی نافرمانی دی حد کوئی نہیں، اس دی کریمی دی حد کوئی نہیں۔ وہ جتنا بڑا کریم ہے
اساں اتنے بڑے نافرمان. میں فقط دسنے وہ کریم کتنا ہے. آج کی مجلس سے صرف دسنا چاہنا وہ کریم کتنا ہے, وہ مہربان کتنا ہے, وہ بندے نال محبت کتنی کرتا ہے. سامعین محترم, وہ حضرت انسان نال جس طرح ساڑیاں نافرمان اُدی کریمی کھٹدی نہیں, ساڑی نافرمانی کھٹدی نہیں. اس دی کریمی ود دیئے, ساڑی نافرمانی ود دیئے. اس کدی ساڑا رزق نہیں بند کیتا, کدی ساڑا ٹکر نہیں سے روکیا. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا مہربان ہے. اس دی کریمی دا اندازہ لا, اس ویلے بھی رزق دیتا ہے جدہ بندہ مانگ ہی نہ سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کریم مالک خالق نے سن ماں دی شکم وچ بھی حقلیاں نہیں چھوڑیا. اس دی کریمی دا آپ اندازہ لاؤ. وہ اتنا کریم ہے جڑا شکم مادر تو لے کے قبر دیاں قداں تائیں بندے نو حقلیاں نہیں چھوڑے گا. وہ اتنا کریم ہے, اس ویلے بھی دیتا ہے جدہ بندہ مانگ ہی نہیں سکتا. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا مہربان ہے جدہ اسی اپنی ضرورت دس نہ سکتے, جدہ اسی اپنی حاجت دس نہ سکتے. اسا محتاج ہے, اسی خدا نو نس کر سکتے. خدا اسی بھوکے ہیں, خدا اسی دسے ہیں. وہ اتنا کریم ہے جدہ اسی مانگ نہ سکتے, اسا دس نہ سکتے, اسی ضرورت اپنی بیان نہ کر سکتے. اسا محتاج ہے. وہ اتنا کریم ہے, اس نے پھر بھی سن رزق عطا کیتا ہے, اور اس ویلے رزق عطا کیتا ہے جدہ اسا مانگ ہی نہیں سکتے. شکم مادر دے اندر اس اللہ سن رزق دیتا ہے. شکم مادر دے اندر انسان محتاج ہوتا ہے. محتاج ہے یا نہیں ہے؟ بندہ دس سکتا ہے یا نہیں دس سکتا؟ نہیں دس سکتا. انسان محتاج ہے, لیکن اس دی کریمی دا انداز اللہ, وہ شکم مادر اچ بھی بندے نو بھوکیاں نہیں چھوڑے دا. وہ شکم مادر اچ بھی بندے نو حقلیاں نہیں چھوڑے دا. اس دی کریمی دا انداز اللہ, وہ جتنا کریم اساں اتنے بڑے نافرمان. اور شکم مادر جڑا خدا سن رزق عطا کرے دے, اور رزق نجاست ہے. شکم مادر اچ رزق نجاست ہے. جدہ دنیا تے آیا تو رزق تبدیل ہو گیا. پھر جس طرح بندے دی عمر اچ اضافہ ہوندا گیا, جس طرح بندہ پروان چڑھدا گیا, اودے رزق کی تبدیلی آندی گئی. اس دی کریمی دا اندازہ لاؤ. شکم مادر دے اندر رزق نجاست ہے. اس کریم اللہ, اس کریم خالق و مالک نے نجاست تو بچاون واسطے رزق دا اہتمام زبان والے پاسوں نہیں, ناف والے پاسوں کیتا. زبان والے پاسوں نہیں, کیونکہ رزق نجاست ہے. جب تک میرا بندہ مانگ نہیں سکتا, میرا محتاج ہے, میرے دسترخوان تے وہ میرا مہمان ہے, میں اس کو رزق دے رہا. سامعین, دنیا جب بھی وہ خالق رزق عطا کریں دے, شکم مادر بھی وہ خالق رزق عطا کریں دے. سامعین محترم, شکم مادر رزق نجاست ہے, اور اس دی کریمی دا انداز اللہ اس زبان والے پاسوں نہیں, اس ناف والے پاسوں رزق دا اہتمام کیتا ہے. اور بڑے خوبصورت اتنا ایک خطیب دے جملے نقل پیا کرے دا, شکم مادر رزق دے کے زبان والے پاسوں نہیں, ناف والے پاسوں فرمائے اللہ تعالی در حقیقت دو سبق پڑھائے. شکم رزق دے کے زبان والے پاسوں نہیں, ناف والے پاسوں رزق دے کے در حقیقت خدا نے تین دو پیغام دیتے ہیں. اجازت ہے وہ دو پیغام تھوڑے حوالے کر دے. پہلا پیغام دیتا, میرا بندہ میں تین رزق دیتا ہے شکم مادر دے اندر, رزق نجاست ہے, میں زبان والے پاسوں نہیں, ناف والے پاسوں دیتا ہے. تے جدہ دنیا تے ویسے نا بچپنا گزار سے, لڑک پن گزار سے, تے جدہ جوان ہو ویسے, فرمایا اکثر حالات تبدیل ہو ویندے, امیر غریب ہو ویندے, غریب امیر ہو ویندے. پہلا سبق ہے میرا بندہ, جدہ تیرے تے غربت آ جائے, وقت ایرے غیرے اور عام بنے دے دروازے تے نہ بنے, اس دے دروازے تے آوے جڑا شکم مادر چلے سے پہ آلے. جو ہے سامعین محترم, ہاں میرا بندہ دنیا تے ویسے ہیں, بچپنا گزار سے ہیں, جوان ہو ویسے ہیں. ہاں اگر تیرے حالات تک مگا ونجے, غربت آ ونجی, بس بنیا دے دروازے تے نہ ونجی, اسے دے دروازے تے آویں جڑا شکم مادر تیرے رزق دا اہتمام کیا کرتا ہے. سامعین محترم, او رزق عطا کرتا ہے.
حقیقت بات یہ ہے کہ سن منگن دا طریقہ نہیں آتا، سن خدا کو منگن دا طریقہ نہیں آتا کہ اسی خدا کو منگیے کی، اور وہ سن اس ویلے تائیں پتہ ہی نہیں لگنا جب تک اساں صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھنی، اور وہ سن اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلنا کہ خدا کو کیویں منگنے جب تک اساں دعائے خمیل دا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ کدی تسی دعائے خمیل دے جملے پڑھو، میں انشاءاللہ اگلی مجلس سے دعائے خمیل دے جملے بھی پڑھ ساں آمن آ رہی مجلساں دے وچ۔ سامعین محترم، کدی دعائے خمیل پڑھو، کدی صحیفہ سجادیہ پڑھو تو تمہیں پتہ لگے کہ آئمہ نے خدا کو کیویں منگے ہے، انہاں ہستیاں نے خدا کو منگے، وہ معصوم آئے، اساں گناہگار ہیں۔ اگر انہاں خدا کو منگے ہے تو انہاں قیامت تک آون والے لوگوں نے دسے کہ خدا کو اس طرح منگنا ہے۔ میں خود صحیفہ سجادیہ دے مقدمے چ جملے پڑھے، میں تھوڑے حوالے کرنا چاہنا۔ ایک واقعہ صحیفہ سجادیہ دے مقدمے چ لکھا ہوا ہے، بے شک جنہاں دے گھر صحیفہ سجادیہ تو سجا کے کھولا ہے اور جملے پڑھے ہیں کہ تاؤ سے جمانی دے ادھی رات ہوئی، میں دسنا چاہنا ان ہستیاں خدا کو کیویں منگیا اور زمانے نے دسیا کہ خدا کو کیویں منگنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسے یمانیہ دے ادھی رات ہوئی ہے کہ میں سوچیا بھی اللہ دا گھر خالی ہو سی، خانہ خدا بیت اللہ خالی ہو سی، آدھے میں سوچیا بھی اللہ دے گھر میں نہ خدا نہ لون کے راز و نیاز کرے، اللہ کو لون کے گناہ دی معافی مانگدا، وہ بڑا کریم ہے معاف کر دے سی، نالے رات ہو سی یا او ہو سی یا میں ہو سام، میں من کے خدا دی بارگاہ گڑ گڑا کے منگدا۔ تو اسے یمانیہ دے بالکل میں کتاب دے جملے پہ پڑھدا، تو اسے یمانیہ دے جدا ادھی رات لے میں بیت اللہ پہنچیا نا، میں دور تو ویکھیا ایک جوان ہے جے چہرے تے نقاب آدھے میں ویکھیا غور نال تے میں کھن لا کے سنے آواز پئی آندی ہے۔ آواز کیا پئی آندی ہے؟ ایک ہاتھ حجر اسود تے ایک ہاتھ غلاف کعبہ جا تڑپدا انجا جی میں مچھلی پانی تو باہر تڑپ دیے تے آواز پئی آندی ہے خدایا ایک مسکین تیرے دروازے تے آ گیا، خدایا تیرا عبد تیرے دروازے تے آ گیا۔ میرا اللہ رات دے اس ویلے وڈیاں وڈیاں بادشاہاں دے دروازے بند ہو گئے، میرے اللہ دروازے بند ہیں، او بستریاں تے سب پین تے دروازیاں تے پیرادار بٹھا دیتے ہیں، انہاں دے ہتھاں چ ہتھیار اوزار پکڑا دیتے گئے، او دروازیاں تے بیٹھے دروازے محلات تے بند ہو گئے۔ میرا اللہ رات ہے، اکھاں سوتیاں ہوئی ہیں، آسمان تے تارے ٹمٹما رہے ہیں، میرا اللہ رات اس ویلے ایک تیری ذات ہے جڑی ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ تو اسے یمانی یاد ہے جب میں نیڑے ہویا نا بھی میں کہ نیڑے ہو کے دیکھا بھی یہ کون ہے جو روک کے گڑ گڑا کے دعاواں کرن والا، تو اسے یمانی یاد ہے جیویں جو میں نیڑے ہویا تے میں غور نال ویکھیا کوئی عام ہستی نہیں، میرا چوتھا امام سجادہ، میرا امام زین العابدین۔ اصل اسن منگن دا طریقہ ہی نہیں آندا، کدی دعائے خمیل پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو، عربی نہیں پڑھنا آندی تو ترجمہ پڑھو، ترجمہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے نا، جڑے بزرگ بیٹھے ہو نہ پڑھ سکتے، پتروں نو آپ کو پڑھ کے سناویں۔ تسی یقین کرو صحیفہ سجادیہ دے ایسے جملے میں پڑھساں، صحیفہ سجادیہ دے ایسے جملے بندے دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بندہ حیران ہو ویندا ہے، بندہ پریشان ہو ویندا ہے۔ شکم مادے اللہ نے تو رزق دیتا ہے اور نال سبق دیتا ہے، دنیا تے ونج کے جداں جوان ہو ونجے تے حالات تبدیل ہو ونجے بدائر غیرت دے دروازے تے نہ ونجے، اس تے دروازے تے آنے جڑا شکم مادر تیرے رزق دا اہتمام پیا کریں دے۔ دوسرا سبق پڑھا ہے میرا بندہ دنیا تے ویسے تے بچپنا گزار سے جوان ہو ویسے نا گالن کلوچ کدی نہ کرے، اس زبان دے نال کسی دی کنڈ مگر او دے غیبت نہ کریں گے، رحمانہ دے اپنی زبان نو بچا کے رکھیں، انج بچا کے رکھیں جی میں شکم مادرج میں اللہ تیری زبان دی حفاظت، میں اللہ تیری زبان دی حفاظت۔ سامعین محترم مستی رحمت دے دروازے ہر ویلے کھلے ہوئے، کدی بندے نو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان آکھیا نا خدایا قرآن اٹھا کے پڑھو، جدہ شیطان آکھیا ہی نا خدایا میں معینہ مدت تک مہلت دے تو میں تیرے بندے نو گمراہ کرے سا، آواز پروردگار ہے ٹھیک ہے جا کے گمراہ کر، جا تو میرے بندے نو جا کے گمراہ کر، جدہ تو گمراہ کر سے نا تو گناہ کر کے جدہ میری بارگاہ جا سے نا میں رحمان توبہ دے دروازے کھول دے سا،
جب وہ گناہ کر کے میرے کو آسن نا میں توبہ دے دروازے کھول دے سا وہ صدقے دل جب میرے بارگاہ آ کے توبہ کرے سی میں وہ سارے گناہ معاف کر دے سا. انسان بڑا حیران ہوتا ہے. بعض اوقات انسان 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو ویندی ہے تے بندہ آتا ہے بہت بڑا گناہ گار ہاں خطا کار ہاں پتہ نہیں خدا ہوں گناہ معاف کریندا ہے یا نہیں. اصل وچ بندہ اس دی رحمت تو مایوس ہو ویندا ہے. او دی رحمت تو کدی مایوس نہ ہونا. وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا مہربان ہے. رحمت دے دروازے ہر ویلے کھلے ہوئے. کدی بھی نہ اے سوچے کہ پتہ نہیں میرے خدا ہن گناہ معاف کریندا ہے یا نہیں. جگہ بھی جس ویلے بھی تو خیال آ جائے 50 سال گزر گئے کیا ہو گیا 60 سال گزر گئے کیا ہو گیا 70 سال گزر گئے کیا ہو گیا. بعض اوقات انسان گناہ دی تل تل انج پھس ویندا ہے نا انسان آدھے گناہ بھی کرا اور خدا دا عذاب بھی نہ ہوئے. گناہ چھٹ دے ہی نہیں ہن کرے تو کیا کرے. او میں تو اپنے ایک چوتھے امام دا واقعہ سناواں. امام زین العابدین دی عظمت ایک صلوات پڑھو. چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین ایک شخص امام دے کول آیا تے امام نو آکھیا کہ مولا میں بڑا بڑا گناہگار مولا میں بڑا بڑا خطا کار تے مولا گناہ اتنے پکے ہو گئے نا میں جو مرضی کرا میرے کو گناہ نہیں چھٹ دے تے مولا ہوں ڈرتا بھی ہاں خدا دے عذاب تو گناہ بھی نہیں چھوڑ. گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنے خدایا مولا ہوں گناہ چھٹ دے ہی نہیں تے ڈر بھی اللہ تو بڑا لگتا ہے. مولا کوئی ایسا قاعدہ کلیا تو سی میں دسوا میں گناہ بھی کرا اور عذاب الہی بھی نہ ہو. میں گناہ بھی کرے نہ رہا خدا دی طرفوں میرے تے عذاب بھی نہ آوے. امام نے فرمایا اگر چاہنا ہے نا میں گناہ بھی کرے نہ رہا تے خدا دا عذاب بھی نہ آوے. امام نے فرمایا 5 کام کر لا پھر جو مرضی ابھی گناہ کرتا. امام فرمایا 5 نہیں نہ کر سکتا 4 کر لے پھر جو مرضی آئی گناہ. 4 نہیں کر سکتا 3 کر لے جو مرضی آئی گناہ کرتا ہے. 3 نہیں نہ کر سکتا 2 کر لے جو مرضی آئی گناہ کرتا ہے. تو سب پریشان نہ ہوئے ہیں 2 نہیں نہ کریں گا کوئی ہک کر لے نہ 5 چو پھر جو مرضی آئی گناہ کرتا. اس آکے چلو ہک تا چھٹی مل سی 5 چو کوئی ہک عمل تا ایسا ہو سی میں گناہ بھی کریں گا رسا اور عذاب الہی بھی نہ ہو. اس آکے مولا جلدی کرو وضاحت کرو 5 کیڑے کام میں. فرمایا پہلا کام کر پھر جو مرضی آئی گناہ کرتا رہے گناہ بھی کرے سے عذاب الہی بھی نہ ہو سی. مولا کیا فرمایا پہلا کام ادھر رزق کھاونا چھوڑ دے پھر جو مرضی آئی گناہ کرے. توجہ کرے سو ادھر رزق کھاونا چھوڑ دے پھر جو مرضی آئی گناہ کرتا رہے. وہ انہیں حیران ہو گیا جی نے تو سارا اس آ کیا مولا میں خدا دا رزق چھوڑا تھا کہنا کھاواں. اس آ کیا مولا میرے بس صبح ہے. امام فرمایا یہ نہیں کر سکتا دوسرا کر. اس آ کیا مولا دسو. امام فرمایا کوئی ایسی توجہ فرمایا کوئی ایسی جا تلاش کر جتھا تو گناہ کرے تیرا خدا تن ویکھ نہ سکدا ہوگا. اس آ کیا نہیں کوئی نہیں جاؤ. امام فرمایا بس تیسرا کر لے. کہ مولا وضاحت کرو تیسرا کیڑا. فرمایا اُسی سلطنت چو نکل جا کوئی ایسی جا تلاش کر جتھے اس خدا دی حکومت نہ ہوئے. آتا ہے کیڑی جا ڈھونڈا تو دعائے کمیل دے جملے بلا یمکن الفرار من حکومتک میرا اللہ تیری حکومت جو تیری سلطنت جو فرار ہو کے میں کہنے دروازے تے ونجا. اسا کہ میرے وسو باہر ہے مولا آخری 2 جڑے رہ گئے نو دسو. امام فرمایا اگلا کام کر لے 3 نہیں کر سکتا اگلا کر لے. مولا کیڑا فرمایا چوتھا کام ہے جدا اسرائیل تیری روح قبض کرن آوے نا اتھے آکڑ کے کھلو رہے آنکھیں نہ ہون دیندا. اگر وس صحیح تلا وہو علی کل شیء قدیر. مولا میرے وسو باہر ہے وہ ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے. امام نے فرمایا 4 نہیں کر سکتا تو 5واں ہی کر لے. سکے مولا کیڑا. فرمایا جنا فرشتے تن گھسیٹ کے جہنم والے پاسے لے کے ٹرے نا اتنے کھلو رہے آکڑ کے آکے میں جہنم وچ نہیں میں جنت وچ ویسا بس لگ دئی تلا. آدھے مولا یہ بھی میرے بس باہر ہے
اتم میں جتنا بھی زور لوائیں میرے اختیار اچ نہیں. چہرہ امامت جلال آیا, فرمایا جدہ او دا رزق نہیں چھوڑ سکدا, او دی نظرہ تو او جل نہیں ہو سکدا, او دی سلطنت چو فرار نہیں ہو سکدا, ملک الموت دا سامنا نہیں کر سکدا, فرشتیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا, گناہ کریں شرم نہیں آتی, ایک پانچ کم بھی نہیں کر سکدا, پھر گناہ بھی کریں, پھر گناہ کریں تن کدی شرم نہیں, پھر قدمہ تے ڈے کہتے مولا ایک دفعہ معافی, پھر زندگی کدی گناہ نہ کرے. اور خوش نصیب اشیاء نے حیدر کران جڑیاں ہستے ہیں اللہ نے تو عطا کیتی ہیں. دعائے توسل ہے تواڈے کول, 14 وسیلے ہیں تواڈے کول, اور یہ وسیلے تے ایسے جنہوں خدا کدی راضی نہیں کرے گا, خدا کدی راضی نہیں کرے گا. مسجد الحرام آئمہ دی میں خود ہی جملے پڑھے, مسجد الحرام میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے. ایک شخص امام جعفر صادق کو لا کے دے مولا گناہ گار ہاں, خطا کار ہاں, مولا زندگی چ کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا میں نہ کیتا ہوئے, تے تواڈے کول نہ آیا بھی تسی خدا کولو معافی لے دیو, میں نہیں لگتا بھی خدا میں معاف کرے کیونکہ میں اتنے گناہ کر بیٹھا. امام فرمایا تو دی رحمت تو مایوس ہو گئے, خدا دی رحمت تو مایوس ہو گئے. فرمایا جاؤ سامنے بیت اللہ, جا غلاف کعبہ وچ ہاتھ پا, اتنے ہاتھ پا کے تو 14 دا واسطہ دے تاکہ خدا تیرے گناہ معاف کر دے. میں خود جملے پڑھے سامعین محترم, آیا غلاف کعبہ وچ ہاتھ پا کیا دے خدایا تن واسطہ محمد مصطفیٰ دا, خدایا تن واسطہ علی مرتضیٰ دا, خدایا تن واسطہ سیدۃ النساء دا, خدایا تن واسطہ حسن مجتبیٰ دا, خدایا تن واسطہ مظلوم کربلا دا, انہیں واسطے دیتا آیا خدایا میرے گناہ معاف کر. غائب چی آواز ہے بندے خدا تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں معافی دے قابل کوئی نہ ہے, لیکن جنہ ہستیاں دا واسطہ دیتا ہی انہاں دے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھوڑ. انہاں دے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف. اور اگر میں جملہ نہ پڑھے ہوں دا کدی نہ پڑھیاں, اگلے جملے چ آواز پروردگار ہے اے بندے خدا آل محمد دا واسطہ دے کے تو میرے کولو معافی منگی اپنے گناہاں دی. کدی آل محمد دا واسطہ دے کے مجھ ذات آل محمد کتاب دنا ہے, اگر تو آل محمد دا واسطہ دے کے میں نہ کیا نا خدایا روئے زمین تے وسن والے ہر بندے دے گناہ معاف کر, میں 14 دے صدقے پوری کائنات دے گناہ معاف کر. آل محمد دا صدقہ پوری کائنات دے گناہ معاف کر چھوڑ. تو ستا خوش نصیب ہو اللہ نے توان. اور پھر سامعین محترم کیسے وسیلے کربلا ہے توڑے کو, کیسے وسیلے کربلا بھری پئی ہے وسیلے نال. اللہ نے وسیلے تو عطا کیتے ہیں, اور خوش نصیب تسی خوش نصیب لوگو کہ اللہ نے وسیلے تو عطا کیتے ہیں. امام حسن جیسا وسیلہ, امام حسین جیسا وسیلہ, باب الحوائج مولا عباس جیسا وسیلہ, باب الحوائج شہزادہ علی اصغر جیسا وسیلہ اللہ نے تو عطا کیتے ہیں. کربلا بھری پئی ہے وسیلے نال. سامعین محترم رو کے خودی بارگاہ گڑ گڑا کے دعا منگیا کرو, پھر انسان نہیں رونا آندا. 2 آنسوਆਂ دی اودی بارگاہ وچ قدر ہے, 2 آنسوਆਂ دی اس دی بارگاہ وچ قدر ہے. او کیڑے 2 آنسو؟ ایک وہ آنسو جڑا ادھی رات لے خوف خدا وچ آ, خدا اس آنسو نو بڑا پسند کریندا ہے جدا خوف خدا. سامعین محترم انسان ہے آخر دل بڑا سخت ہو ویندا ہے, پھر بعض اوقات انسان منگ نہیں سکتا, منگے تا پھر اگر چاہے میں گریا کرا تا گریا نہیں کر سکتا. دل ہے نا انسان دا دل مضبوط پتھر دل ہو جاتا ہے, سخت دل ہو جاتا ہے, پھر گریا کرنا ہی نہیں ہوندا. اگر نہ گریا کرنا ہوئے اس خوف خدا لے گریے دے بارے معصوم فرمائے بروز معاشر ہر اکھ روسی او اکھ نہ روسی جڑی خوف خدا وچ روتی ہو گئی, او اکھ نہ روسی. سامعین محترم پھر نہیں رونا آندا نا مصلی بچھایا کر. میں تو طریقہ پیا دستا, اگر نہیں رونا آندا تو مصلی بچھایا کرو. مصلی بچھا کے اتے بہ کے اپنے گناہاں نو ذہن وچ رکھیا کرو, اور اپنے گناہاں نو ذہن وچ رکھ کے سامعین محترم زندگی مکوانی. زندگی دا کوئی پتہ نہیں, 4 دیہاڑے دی زندگی اگلے سال دا بھی نہیں پتا. اے جڑے تساں یقیناً سارے لوگاں دا میڈیا نال تعلق ہے, اے جڑے یکم محرم مولانا سید علامہ صفی سجاد دا ایکسیڈنٹ ہویا تساں سارے جان دے ہو. اپنے مادر علمی ڈڈیال
مجلس پڑھ کے نکلے آتے چکرالا مجلس پڑھنی آنے انہوں نے کوئی پتا بھی اگلی مجلس میں نصیب ہی نہیں ہونی انہوں نے کوئی پتا بھئی میں اگلی مجلس نصیب کوئی نہیں ہونی سامعین محترم محرم الحرام دا چاند چڑھیا ہک کا مجلس پڑھی نے سفر چل رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا موت آ گئی موت تو کوئی پتہ نہیں میں قبرستان ایک دن قبرستان سے گزرتا پہ ایک جملہ لکھیا ہوا اور اس سے بہت بڑا سبق ہے سامعین محترم خاص طور پر جڑے جوان بیٹھے انہاں واسطے ایک سبق ہے ایک پیغام ہے ہک کا جملہ ہے قبرستان دی ایک دیوار تے لکھا ہوا ہے میں جملہ پڑھیا اور وہ کیا جملہ یہاں پہ وہ لوگ بھی دفن ہیں جو کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں گے یہاں وہ لوگ بھی دفن ہیں جو کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں گے کل تکیں ویکھیے من اگلے سال نہیں پتہ نہیں اگلی مجلس بکر نصیب ہوئے بھی یا نہ سامعین محترم 4 دہاڑے دی زندگی ہے اس زندگی نو فضول نہ گزارو کسی مقصد واسطے تسی دنیا تے آئے ہو لڑائیاں جھگڑے بھیڑ فساد اے دنیا اے تو ختم ہو گئے لڑائیاں چ اپنی زندگی برباد نہ کرو جھگڑیاں چ اپنی زندگی برباد نہ کرو موت آوے سی پتہ ہی نہیں لگنا اکھاں بند ہو ویسے مال دنیا دا جمع پہ کرے دے ہو حدیث قدسی جڑا معنی ہے عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح بندے خدا تعجب ہے تیرے تے میں تو زمین تے کہہ کے مار کے ہستا ودا تین پتہ ہی کوئی نہیں بھی تین موت بھی آمنی ایقن بالموت موت تو یقین بھی ہے کہ موت آمنی عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح تو بات بھی ٹھائی مار کے اچھا اچھا کہہ کے مار کے تو ہستا ہے تو ذرا خیال نہیں آتا بھئی تو مر بھی ویسے تو جتنا زمین صدا دے دی ہے نا زمین کے صدا دے دی ہے اے بندہ خدا ابن آدم تو میری پشت تے کہہ کے مار کے ہنسنا ہے جب میرے اندر آسے نا بات اتنی اٹھائی مار کے رونا پہنچی یہ زمین روزانہ زمین قبر تو 5 باری یاد کرے گی روایات اٹھا کے پڑھو قبر ہر بندے نو 5 باری دیہڑی یاد کر دیئے موت تو پتہ ہی کوئی نہیں عجبت لمن ایقن بالموت کیف یجمع المال پتہ ہی کوئی نہیں مال اکٹھا کرن تے لگا پہ جس واسطے مال اکٹھا پیا کرے نے جدہ ملک الموت قریب آسی ہے نا تے مال کو بندہ پوچھتا ہے روایات دے جملے مال کو پوچھی میں نے تین صبح تو لے کے شام تک کمیندہ رہا نہیں ویکھیا حلال پہ آندا ہے نہیں ویکھیا حرام پہ آندا ہے میں تن جمع کریندہ رہ گیا ہوں میرا آخری ویلا آ گیا تو میرے کیڑے کام دا ہے تو مال پتہ نہیں کہ جواب دے سی مال جواب دے سی بس چند میٹر دا کفن دے سکتے ہیں جن زمینہ تے بندے خدا ناجائز قبضے پیا کرے دے اس زمین تے نال لے وینی قبر ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے اس زمین نال لے وینی ہے تو جب وقت وفات قریب آسی نا تو اس زمین کو زمین نو بندہ آکھے سی میں تا ساری زندگی میں نہیں دیکھیا پتہ نہیں کی میں ناجائز قبضے کریں در ہون جو میرا آخری ویلا آ گیا تو میرے کوئی کام دی ہے یا کوئی نہ پتہ نہیں زمین کے جواب دے سی ساری زندگی تو جی میں قبضے ناجائز کریں در ہے ہون ایک ہی جواب ہے بس چند گز زمین دا ٹکڑا قبر واسطے اس تو زیادہ تو جس اولاد نال بندہ اتنی محبت کریں دا ہے ساری زندگی اولاد پیچھے انہوں دا مستقبل بڑھانے واسطے بندہ خرچ کریں دا ہے اپنی اولاد کو پوچھیا ہوں کیا کرے سو میرے واسطے فرشتہ اسرائیل تے آیا کھلا دروازے تھے وہ تو روح قبض کرن لگے ہوں کی کرے سو میرے واسطے وہ کیسی ابا جان بس چاہ کے قبرستان چھوڑا دے کیڑے کم دیاں اولاداں کیڑے کم دا مال کیڑے کم دی جائیداد نہ مال کام آسی تسا جانتے ہو بندہ دنیا تے چاہتا ہے کہ میرا نام سب تو اونچا رہے انجی گل ہے وہ جڑے پیچھے حال بیٹھے ہو گفتگو سمجھ آ رہی ہے اللہ تم سلامت رکھے بندہ دنیا تے چاہتا ہے میرا نام سارے نال اونچا رہے بڑا نہ ہوے سارے نال بڑا نہ ہوے تو پتہ ہے مرن تو بعد سب تو پہلے تہاڈا نام تہاڈے کولوں لے لیا وے مسجد چ اعلان پہ ہوتا ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ یہ انسان دی زندگی دی حقیقت ہے مرحوم کی نماز جنازہ تے بندے دی بڑی خواہش ہوندی ہے میری کوٹھی ہوے تے بنگلہ ہوے بڑا بنگلہ ہوے جتھوں دوروں لوگ تکے کہ فائدہ اس بنگلے دا سمنا تے ایک بسترے تے ہے نا سونا تے ایک منجی تے ہے نا ایک بیڈ تے سمنا ہے نا
اس کوٹھی اس بنگلے دا کیا فائدہ؟ مرن تو بعد سب تو پہلے اندھیری کوٹھڑی ہو سی جتھے اس کوٹھڑی فقط دو چیزاں پڑے نال اندر ویسے، ایک زندگی دا نامہ اعمال، دوجا محمد و آل محمد دی محبت. بس یہ دو چیزاں جڑیاں توڑے نال ویسے. اس واسطے آل محمد دا دامن کدی نہ چھوڑنا، آل محمد دا دامن کدی نہ چھوڑنا، اور اپنی زندگی دا نامہ اعمال درست کر کے لے کے جانا. قبر جدا منجو اپنا نامہ اعمال درست کر کے جانا. سامعین محترم کوئی پتہ نہیں، مانگ لیو اپنے گناہ دی معاف. اے جڑا 4 دیہڑے اللہ دی ذات نے 10 محرم تک تو موقع دیتا ہے نا، اس صفحے آزاد تے آ کے باندھ دیو. اس صفحے آزاد تو فائدہ اٹھاؤ، اس صفحے آزاد تو فائدہ اٹھاؤ. مصائب پڑھیا ویندا ہے، فضائل پڑھیا ویندا ہے. مصائب انج نہیں بندے رومن آندا تے مصائب وچ گریا کیتا کرو. تے جد مصائب وچ گریا ہوے تو اس ویلے دعا مانگ لیا کرو. بات آنسو نکل آسی نا. روایات ملتا ہے جتا 40 مومن رل کے دعا کریں خدا کدی دعا رد ہی نہیں کرے دا. اور روایات ملتا ہے جس کی داڑھی دا ہک وال سفید ہو جائے کدی او دعا منگے خدا دے دعا رد کرے نے من شرم آتی ہے. داڑھی دا ہک وال سفید ہو. کتنے بزرگ بیٹھے یہ دعا کریں، کتنے جوان بیٹھے نے دعا کریں. سامعین محترم نہیں رومن آندا نہ توقع مصلی بچھایا کر تے واسطہ دیتا کر. خدایا تن واسطہ علی اکبر دی جوانی کا نہیں رومن آندا بت واسطہ دیتا کر. خدایا تن واسطہ علی اصغر دی چھوٹی جی گردن کا اے واسطے وسیلے کربلا بھری پئی ہے نہ رومن آوے تا واسطہ دیتا کر. خدایا تن واسطہ مولا عباس دے کٹھے ہویا بازواں دا وقت بھی نہ رومن آوے تا واسطہ دیتا کر. خدایا تن واسطہ مولا حسین دیاں 13 ضرباں نہ رومن آوے تا واسطہ دیتا کرو. 1400 سال ہو گئے جنہ برکیاں نو روندے ودے ہو تو واسطہ دیتا کر. خدایا تین واسطہ شام غریباں دی لٹی ہوئی زینب کبریٰ دا ایک واسطہ ایسا جس نو خدا کدی رد ہی نہیں کرتا. اور وہ کیڑا واسطہ ہے؟ واسطہ دیتا کرو. خدایا کدی رد نہیں کرے گا. میں علماء کو سنے خدایا تین واسطہ بطول دیاں ٹوٹیاں ہوئیاں پسلیاں ڈھا نکل گئی ہے توڑی. ان جب ڈھا نکلے تو آنکھ چو آنسو آ جائے تو دعا مانگ لے. جولی پھیلا کے بابا میں مسائب تے 4 جملے پڑھنا جب گریا بلند ہو جائے تو پھر اپنی حاجات سے نہیں رکھے آئے. سامعین محترم ہک تو بعد علی دیاں دھیاں تے ایسا دکھ آئے. پہلا دکھ علی دیاں دھیاں بھولوے دیاں ہیں. بس مسائب شروع کر دیتے ہیں. ہک تو بعد علی دیاں دھیاں تے ایسا دکھ آویا. پہلا دکھ علی دیاں دھیاں بھولوے دیاں ہیں. 11 ہجری رسول دنیا تو ٹرے. اجا نانے نو پہیاں روندیاں ہیں جو ماں دا پاسا زخمی ہو گیا. ایک تو بعد دوسرا دکھ پہ سنے دا علی دیاں دھیاں پہیاں روندیاں ہیں. اجا ماں نو پہیاں روندیاں ہیں جو کوفے یتیمی دا اعلان ہویا. اجا یتیمی نو پہیاں روندیاں ہیں جو حسن مولا دے جنازے تے تیراں دی بارش ہو گئی. ایک تو بعد دوسرا دکھ ایسا آندا گیا. علی دیاں دھیاں پہلا دکھ بھولوے دیا ہے. اجا پیرانو نہیں بھولیاں. چلو میں ایک جملے دا اضافہ کرنا اگرچہ وقت تھوڑا ہے لیکن میں ایک جملے دا اضافہ کیتی ونجا. سامعین محترم وائے جنازہ حسن مجتبی دا جدا گئے تا کفن دا رنگ سفیدہ. اولا تا جنازہ قبرستان چو واپس ہی نہیں آدے. اے وائے جنازہ حسن مجتبی دا جڑا قبرستان چو واپس آ گیا. گیا تا کفن دا رنگ سفیدہ واپس آیا تا کفن دا رنگ لال ہو گیا. تیر لگی ہویا ہے تو علماء پڑھ دیں تیر 70 آئی. تیر 70 آئی تے کٹنچ بڑی دیر لگ گئی. چھکنچ بڑی دیر لگ گئی. پوچھیا ونجے نا علماء کو لو بھئی وجہ کیا آئی دیر اتنی کیوں ہو گئی؟ ایک جملہ فرمائیں دیں اور اوکھا جملہ عزادار. ایک جملہ فرمائیں دیں تیران دیاں نوکا مڑیاں ہوئے ہیں تے کٹنا لیاں بھیڑا آئے. تیران دیاں نوکا مڑیاں ہوئے ہیں تے تیر چھکنا لیاں بڑے سمجھن تو صدقے بنیا. خدا انہاں آوازاں تے رحم فرماوے. جڑیاں کربلا والیاں دے مسائب جڑیاں آوازاں بلند ہو دیاں خدا انہاں آوازاں تے رحم فرمائے. رومن والا آزادان اجا حسن بھیرانو مائیاں بولیاں حسین پہ فرمائیں دیں زینب من دربار پہ بولیں دے ہے حسین راتی دربار
حسین راتی تک کدی نہیں دربار لگے. حسین راتی کیوں دربار بلا؟ تو یہ وہ دربار نہیں جتھا ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے. فرمایا وہ دربار ہے. تو فرمایا میں امت تو اعتبار اٹھ گئے. بی بی فرمایا امت تو اعتبار اٹھ گئے. حسین میں ہول پہ پاؤندے میرا دل بڑا پریشان ہے. تے حسین میں وطن اکلیاں نہ وین دیندی. فرمایا اکبر عباس انفیہ او مولا دربار پہ میں جنی نہ جاؤ دربار ہے. ہاشمیہ دے جرمٹ مختلف روایات 17 ہاشمی 34 ہاشمی 50 ہاشمی جتنے بھی آئے ہاشمیہ دے جرمٹ اکبر دا بابا دربار والے پاسے ٹرے. عزاداروں علماء پڑھ دیں ایڈا سونا لگدا نا اکبر دا بابا ہاشمیہ دے جرمٹ بڑے سونے پہ لگ دے آئے. جی میں چند چمک دے نا 14ویں دا یہ چمک دے بدے آئے ہاشمی. اللہ اکبر. دربار دے باہر آکھ لو. فرمایا تو سیچے رکو میں حجت خدا میں وقت دا امام میں اندر رہے میں حالات دیکھ سا. اگر حالات خطرناک ہوئے پھر میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا پھر تسی دربارے داخل ہو گئے. اجا داخل نہیں ہو. حکم امام حکم خدا سمجھ دے ہویا. دروازے پہ رک گئے. اندر آئے. راتی اینا تو بے بس کرسیاں چھٹ گئیاں. کیوں بلایا نے رات دے اس ویلے؟ رات دے اس ویلے دربار کا نہیں لگ دے. کیوں بلایا نے راتی؟ جیڑا مر گیا نا شام وچ او دے مرن دی اطلاع تے جیڑا تخت تے بیٹھا ہو اس دا مطالبہ بیعت. امام فرمایا میں جو آدھے ہو یزید دی بیعت کر. تو سا میں نہیں جانتے میں کون آتا یزید کون ہے؟ میں خطیب کا جملہ اچھے نقل کرنے لگا. میں نہیں جانتے میں کون آتا یزید کون ہے؟ یزید شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے، حلال نو حرام اور حرام نو حلال آکھن والا. تے میں نہیں جانتے میں کون ہاں. میں 1.25 لاکھ انبیاء دی محنت دا وارث حسین ہوں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا میرا سر قلم ہو جائے میں بیعت نہیں کرتا. میں وطن چھوڑ دے سا میں بیعت نہیں کرتا. میں دھیاں بہنوں نو نال لے وے سا میں وطن چھوڑ دے سا میں مدینہ چھوڑن واسطے تیار ہوں لیکن ظالم دی بیعت نہ کرے سا. جواب دے کے امام اٹھے. امام دا اٹھنا مروان کمینے اشارہ کیتا ہے. اللہ اس سے لعنت کرے. اس اشارہ کیتا ہے اگر حسین دربار چو بغیر بیعت نکل گیا بات حسین توڑے ہاتھ نہیں آنا. یا بیعت لیو ہون تے یا سر قلم کر دیو. اے جملے امام دے کنا تے پہ. امام نے سجے ہاتھ نال کرسی چاہی. فرمایا او جب نظر کا او فائشہ ماں دیا پترا تیری کیویں جرت ہوئی ہے اس بھرے دربار ہے تو میرے سر دا نہ چاہے؟ تو میں نہیں جانتا میں کون؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر دی تکبیر بلند ہوئی. جڑے دروازے تے کھڑے آئے نہ ہاشمی بھجتے ہوئے اندر آئے. انہاں ہاشمیاں نو امام ہاں نہ لایا تے ہاں نہ لا کے آدھے حوصلہ کرو. عباس حوصلہ رکھو، سجاد حوصلہ رکھو، علی اکبر حوصلہ رکھو. میری مقتل مدینہ نہیں میں کربلا دا مسافر ہاں. میں کربلا آباد کرنی ہے. میں جنگل نو آباد کرنا ہے. میں وطن پہ چھڑے نا. مدینہ امن دی جائے. اتھا جنگ نہیں کرنی. عزاداروں اے او دربار ہے نا جتھا رسول خطبہ پہ دیوے ہوئے نا. مولا حسین دا قدم اندر آویا. امام حسین دا پیر جو اڑیا تے امام حسین زمین تے جھاڑ پے. رسول نے ڈٹھا ممبر چھوڑ دیتا خطبہ چھوڑ دیتا بھج کے آئے اور امام حسین نو چا لیا. او دربار جتھا رسول باندھا او دربار جتھا نانا باندھا اسے دربار ہے جدا غریب نے اپنے قتل دا نام سنے آئے نا. کوئی اتنا ارمانی ہوئے کربلا دا غریب کوئی اتنا دکھی ہویا امام پھر امام گھر نہیں گئے دربار چو پھر گھر نہیں گئے. امام علیہ السلام سجدہ نانے دی قبر پہ آئے رو کے آئے نانا نانا میرا سلام. نانا میں وطن تو ٹرے ہوئے. نانا جس امت وچ میں نمانت چھوڑ کے گیا ہوئے نانا انہاں میری قدر نہیں آکھی تھی. نانا میں ٹرے ہوئے نا اتھا آغازی شان در جوازی دا جملہ نقل کیا کرے نا. فرمایا نانا میں نے تھائیں قبر دی جا دے میں نانا میں تیرے کول سم پوا
آگا فرمانے روندے روندے کربلا دے غریب دی اکھ لگی نانے دی قبر تے نانا خواب وچ ملیا تے حالت کیڑی سر تو تاج لتھا ہویا ہا تے مولا حسین نو ہاں اللہ کے آدن حسین تو جو آدھے میں نے تھائی قبر دی جا مل وجیا نانا میں تیرے گول سمپما ہا اوکھا جملہ ازادار جنہ دی جوان اولاد حسین تو جو آدھے میں نے تھائی قبر دی جا مل وجیا نانا میں تیرے گول سمپما حسین تو جو مدینے سم پیا دسا اکبر دی لاش کون چیسیا حسین تو جو مدینے سم پیا دسا اصغر تے کل جو تیر کون چھکسیا حسین تو جو مدینہ سم پیا عباس تے بازو کون چیسیا حسین تو جو مدینہ سم پیا دسا کربلا دی گرم ریت سجدہ کون دے سیا ان اللہ شاء یرا کا قتیلا میرے اللہ دیئے منشاء تو بھیڑا دے سامنے تسا مری وائن اٹھ حسین وائن کربلا لگا وائن میرے امام اٹھے نانے دی قبر نو الوداع کیتا اور اٹھے ہیں جتا اماں زہرا دی قبر آئی اماں میرا آخری سلام اماں میں بین کرن لگا اماں میرا آخری سلام اماں میں وطن تو ٹریا بینا تے اماں رانجناؤں میں اماں تیریاں پرددار دھیاں نال لئی بینا تا پھر آغا دی شان درجہ وادی فرمین دیں روندے روندے اکھ لگی مظلوم کربلا دی تے بی بی ماں خواب اچ ملی بی بی خواب اچ ملے فرمایا حسین تو جو مدینہ چھوڑی رہنے ماں کوئی مدینے راسیا نہیں سمجھ آیا جملہ ماں کوئی مدینے راسی حسین جدے تو ویسے تیری ماں تیرے نال آسی اور آگا فرمانے نہیں ہو توجہ کہیں ویلے شام میں غریباں زہرا دے وینا دے کہیں ویلے شام دے زندان چ وینا دے ماں کت کت رووی ہو میرا کربلا دا غریب بچڑا ماں دی قبر نو الوداع کیتا نانے دی قبر نو الوداع کر کے میرا امام سیدھا گھر آئے ہن توڑے تے سوال کرے زینب جی بہن تو رہا بی بی آرام نال بیٹھے اسے چین تو نہ آیا نہ آ گیا نبی دروازے دے پچھو کھڑے امام دا قدم اندر آئے روندیاں اکھی بیک کے برداشت نہ کر سکے حسین خیر ہوئے تیریاں اکھاں بھریاں ہوئیاں کیوں ہیں روندہ کیوں ہیں دربار گئے تے دربار دا کیا حال ہے دربار چپیا میں حسین خیر ہے ایک کا جملہ فرمایا اماں دی جائی نانے دا دین نہیں بچدا حسین دربار چکیا میں کہ منظر ویکھا ہے فرمایا نانے دا دین نہیں بچدا حسین اس کا کوئی علاج بھی تو ہو سی دین بچامن دا کوئی علاج بھی تو ہو سی فرمایا اماں دی جائی بھیرا تیرا ضربنا لقوان نانے دا دین بچ ویسیا فرمایا حسین میں تیرے عادی بھائی والا تو سر دے میں ماں دی چادر دینی حسین آدھو رل کے نانے دا دین بچے نے آئے فرمایا اماں دی جائی سوچ کے ٹرے میرے نال اکبر تیار اوکھے جملے نزادار فرمایا حسین نہ گھبرا میرے نال لا تیار فرمایا اماں دی جائی سوچ کے ٹرے تو جو دیئے میں تیرے عادی بھائی والا فرمایا اماں دی جائی سوچ کے ٹرے میرے نال قاسم تیار لو کیا دیا ہے حسین نہ گھبرا میرے نال فروا تیار اللہ اکبر فرمایا اماں دی جائی سوچ کے وعدہ کرے اماں دی جائی سوچ کے سفر کرے میرے نال میرا اصغر ویسیا فرمایا حسین نہ گھبرا میرے نال معصومہ تیار فرمایا اماں دی جائی اوکھا جملہ ہے اماں دی جائی میرے نال سوچ کے ٹرے میں وعدہ پیا کرے نا جت میں سمسا اصغر میرے نال سمسیا رو کے آدھل حسین وعدہ پئی کرے نیا جت میں سمسا معصومہ میرے نال اللہ اکبر
خدا انہا آوازہ تیرا ہم فرماوے ایک منزل بدھاوے عزادار ایک آنسو آ گیا ایک آنسو اور آ گیا بخشش دا ذریعہ بڑھوے سی عزادار فرمایا اما دی جائی سوچ کے ٹھرے میں وعدہ پیا کرے نا جت میں سمسا اصغر میرے نال سمسی فرمایا نہ گھبرا حسین میں وعدہ پئی کرے نیا جت میں سمسا معصومہ میرے نال سمسی فرمایا اما دی جائی اگلی منزل بڑی اوکھی ہے سوچ کے وعدہ کرے میں نانے دے دین واسطے سار دے ساں فرمایا حسین ہی کلا دارو گوان اٹھائیے جتھا تبرکات آلہ صندوقہ عزادارو صندوق کھولے بچوں اما زہرا دی چادر چاہیے اٹھائے جتھا کربلا دا غریب کھڑا رو کے آدنا حسین تو سار دے میں ماں دی چادر دے اللہ اکبر حسین تو سار دے حسین تو سار دے میں اما زہرا دی چادر قربان کرے نیا فرمایا اما دی جائی سوچ کے جرے شہادت تو بعد میں نو کے سناتے بلند ہونے فرمایا حسین نہ گھبرا میں بے پلانے اٹھاتے سوار ہونے اگلا جملہ مصائب دا پہاڑ فرمایا اما دی جائی سوچ کے جرے اما دی جائی سوچ کے ٹرے میں نو کے سنات قرآن پڑھ رہے آدن حسین نہ گھبرا میں اٹھے خطبے پڑھ سا جتھا لوگ شراب آود پی اللہ اکبر فرمایا حسین میں اٹھے خطبے پڑھ سا جتھا لوگ شراب آود پیندے ہو سے مقدی پہیے مجلس سزاداروں میرے امام اندر آئے فرمایا کون ہے جیڑا میرے نال کربلا ویسی ودے کربلا دا بیمار بابا اور کوئی ونجے نہ ونجے بابا میں سجاد حاضرہ فرمایا سجاد تو میرا وڈا پتر آئے تیرا حق بھی انہیں بڑھدا لیکن سجاد دو محال ہے بابا ذرا وضاحت فرماؤ فرمایا سجاد ایک چھوٹا محال ہے ایک وڈا محال ہے بابا چھوٹا محال کیڑا ہے تا وڈا محال کیڑا ہے عزاداروں مقدی پہیے مجلس فرمایا سجاد چھوٹا محال ہے ستویں نو پانی دا باندھو وننا سجاد ستویں نو پانی دا باندھو وننا دا محرم دا سورج طلوع ہونا اکبر دا لاشا چاونا اصغر دا لاشا چاونا غازی دے بازو چاونے ترے دیاڑیاں دا بھوکا تے تسا مری وننا لاشا تے گھوڑیاں دا بھاج وننا سجاد چھوٹا محال رو گیا دن بابا جے چھوٹا ہے وات وڈا محال کیڑا ہے آدن سجاد شام غریبہ دا لہ ونڑا شمر دا زینب دی چادر جہات پاوڑا خیمیانو آگ لگ ونڑا ہتھان دا پسے گردن بدھی ونڑا کوفہ ونڑا تے شام ونڑا سجاد وڈا محال رو کیا دل بابا کربلا جانے بابا تو جان سیدہ دے بابا شام جانے میں سجاد